الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیۃ اللہ فی الأرضین وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفداء اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ ان ایام کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت عرض ہے، اور بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ شاید ہی کوئی مستحب عمل ہو کہ جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہو جیسے عزاداری کی اہمیت ہے، کہ ایک ایسا مستحب ہے کہ جس کے نیچے 1000 واجب چھپے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے بقول اگرچہ مستحب ہے لیکن ایسا مستحب ہے کہ اس کے نیچے 1000 واجبات پنہان ہیں، اور بڑوں کے بقول علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول کہ مجھے عرفان کامل پر پہنچنے کے لیے 2 راستے ہی پتہ ہیں یا 2 جگہ پتہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ مجھے خبر نہیں ہے کہ کوئی اسپرچول لیولز پر پہنچ جائے ان 2 راستوں کے علاوہ۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سے راستے ہیں اور کون سی جگہ ہیں؟ فرماتے ہیں یا حرم ابا عبداللہ یا مجلس ابا عبداللہ، یہ 2 ہی راستے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اسپرچول لیولز اور عرفان کامل تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی یہ جو عبادت ہے اس میں الحمدللہ آپ شریک ہیں، اگرچہ حالات کی نزاکت کی وجہ سے بہت سے افراد شریک نہیں ہو پا رہے، یا بعض یہ جو وائرس کی وجہ سے یا بعض لوگ مریض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ مجبوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، واقعی انسان اپنا بھی خیال رکھے اور دوسروں کا بھی خیال رکھے، لیکن اگر حالات سازگار ہوں تو اس میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر حالات سازگار ہوں تو اس ذکر کا تکرار زیادہ کرو، زیادہ مجالس برپا کرو۔ اگر حالات سازگار ہوں تو مجالس کو زیادہ برگزار کرو اور اس ذکر کو بھی زیادہ پڑھو، اور اگر اس ذکر کے لیے حالات سازگار نہ ہوں، بعض اوقات وہ جو مستحب ہے بعض جگہوں پر وہ واجب کی سطح پر چلا جائے گا، اور اگر اپنی جان بھی فدا کرنی پڑے تو اس ذکر کی بقا کے لیے جان بھی فدا کر بل۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ بس یہ اگرچہ مستحب عمل ہے لیکن اس مستحب کے نیچے ہزاروں واجبات شامل ہیں، اور الحمدللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے
ہم لوگوں کو توفیق دی کہ آج کی رات سے ہم لوگ کو اس ذکر کو شروع کر سکیں۔ اگرچہ بہت سی جگہوں پر یہ پروگرام تعطیل ہے انہی حالات کے پیش نظر، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس کے پیاروں کا ذکر ہم ان آخری 3 راتوں میں کر سکیں۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس جگہ پر ہم لوگ رہتے ہیں یہاں بہت سے افراد کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے، اگرچہ ہماری جماعت میں کم ہیں ایسے افراد، لیکن باہر ایسے افراد موجود ہیں، نہ فقط موجود ہیں بلکہ بہت دفعہ ایسے افراد سے ملاقات ہوئی کہ جس کے بعد پتہ چلا کہ ان کے اندر جو ہے وہ، میں کینہ تو نہیں کہتا ہوں، لیکن بہت سے شبہات اور ڈاؤٹس موجود ہیں ہماری مجالس کے حوالے سے، اسی برونڈی میں جسے ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ مجلس میں نہ آنا ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جو آتے ہیں الحمدللہ آتے ہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ، بہت سے قصور ہیں۔ اس میں سے ایک قصور جو ہمارا ہے، ہمارا بھی اہتمام نہ کرنا، ان کو اپنی محافل میں جس طرح چاہیے اس طرح نہ بلانا، یا اہمیت نہ دینا، آ کر وہ چلے جائیں یا بالکل بھی نہ آئیں۔ تو ان لوگوں کے جو دلوں میں شبہات ہیں اور ڈاؤٹس ہیں وہ چھوٹی نوعیت کے نہیں ہیں، بعض اوقات بڑے گہرے ہیں یہ شبہات، خواتین میں بھی اور حضرات میں بھی۔ تو ہم لوگوں کو اپنی طرف سے اصلاح کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے در اہل بیت پر لوگوں کو لائیں، بھگائیں نہیں، بہانے بنا کے بھگائیں نہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اس کی طرف خاص میں یہ نقطہ کہوں گا خواتین سے بھی اور حضرات سے بھی، کہ اپنی محافل اور مجالس سید الشہداء میں ایسے افراد کو لائیں۔ اگر نہیں لائیں گے گیپ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جب گیپ زیادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ شبہ اور ڈاؤٹ بعد میں کینے کی شکل اختیار کر لے، اور بعد میں اگر کینہ بن گیا تو پھر دشمنی کی صورت نکل آتی ہے، اور دشمنی بن جائے تو پھر وہ آپ اور میرا گلا کاٹتے ہوئے بھی ثواب محسوس کرتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ نقصان پہنچائیں، یا بعض اوقات کو ایک بھی ان میں سے شیعہ ہو جائے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا کوئی بھی ہم لوگوں سے قریب ہونے لگے تو طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں کہ کیا ہوا، تم کیوں چلے گئے۔ یہ اندر کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی اسی حد تک باخبر ہیں کہ یہ ان کے اندر کی محافل کی بحث ہیں کہ آیا یہ سوال ہے ان کی طرف سے کہ ہم لوگ گئے ہیں، ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں مجلس میں فقط گریہ ملا ہے، آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے بیان کرنے کے لیے؟ تو ان کو بتایا ہے کہ یہ جو گریہ ہے اس مجالس میں فقط گریہ نہیں ہے، اگرچہ ان کو یہ بھی ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ دیکھیے یہ جو گریہ ہے جسے آپ لائٹ لے رہے ہیں یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے یہ بات، ان کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کیا کہ ہمارے ائمہ نے بتایا اور ہمارے علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب انسانوں کے اعمال خریداری کر رہا ہوگا، ہم اپنے اعمال بیچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس وقت ملائکہ ہمارے اعمال خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں خلوص نہیں ہوگا، اس لیے وہ اعمال ہمارے منہ پر دے ماریں گے خدا نخواستہ ملائکہ۔ تو اس جگہ پر جو عمل کام آئے گا وہ اشک سید الشہداء ہے، جو سید الشہداء پر بہایا گیا اشک ہے اور گریہ ہے، اور ایک ایک آنسو کو ملائکہ اسی طرح خریدیں گے کہ جس طرح بہت پیسے والا شخص ہیرے اور جواہرات کو خریدتا ہے، ایک ایک ہیرے کو بڑے دھیان سے خریدتا ہے۔ قیامت کے دن ملائکہ بھی اسی طرح اشکوں کو اور گریہ کو اسی طرح خریدیں گے۔ یہ ان کی خدمت میں عرض کیا، بس اس کو لائٹ نہ لیجئے۔ اور یہ بھی بات ان کی خدمت میں عرض کی، دیکھیے کہ ہماری مجلس میں فقط گریہ نہیں ہوتا، اگرچہ گریہ بنیاد اور بنا ہے بقائے دین کی، یہ عرض کیا، اس کے بعد بتایا کہ بہت معرفت کی بحثیں ہوتی ہیں مجالس میں، اس میں توحید کی بہت گہری بحثیں ہوتی ہیں مجالس میں، رسول اللہ کی رسالت کی گہری بحثیں ہوتی ہیں، امامت کی گہری بحثیں ہوتی ہیں، قیامت کے بارے میں گہری بحثیں ہوتی ہیں۔
دنیا کے بارے میں بہت گہری بحثیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے پاس آپ کے مکاتب میں آپ کے مذہب میں سادہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری مجالس میں الحمدللہ خدا کا شکر ہے بہت گہری باتیں ہوتی ہیں، اور بچے بھی الحمدللہ شعور کی بڑی سطح پر ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ لوگ نہیں ہوتے۔ اگر انصاف سے کمپیئر کیا جائے ہمارے مذہب کو دوسرے مذاہب کے ساتھ، تو بعض اوقات یہ بچہ بھی شعور کے اس لیول پر ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے کہ ان کا بڑا بھی اس لیول پر نہیں ہوتا، اور وہ سادی سادی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے الحمدللہ بچے بھی، نوجوان بھی، خواتین بھی بڑی گہرائی کی باتیں کرتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مجلس سید الشہداء میں سالہ سال سے شرکت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ اگر مقایسہ کیا جائے، بس جو ہمیں اس سے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری میں شریک ہو کے آنسو بھی بہانے ہیں، معرفت بھی حاصل کرنی ہے، اور فقط معرفت حاصل کر کے چلے جانا ہے نہیں، بلکہ یہ ہمارا فیوچر ہے کہ جو ان مجالس میں بیان ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے آئندہ یہ چیز کرنی ہے، یہ آثار ہیں عزاداری کے جو الحمدللہ جن کو ہم لوگ آئندہ نسلوں میں بھی اور اس نسل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خدا تبارک و تعالیٰ اپنے اس پیارے حبیب کے صدقے میں کہ جن کی آل نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، ان کے صدقے میں ہم سب کو حقیقی حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات اختصار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع گفتگو جو ان راتوں میں رہے گا، 3 راتوں میں اور چوتھے دن، جو اردو میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ تاریخ میں، علم تاریخ جو ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، Where did we stand in history۔ یہ جتنی ہم نے مجالس، محافل سالہ سال سے ہم کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس مجالس میں ہم شرکت کرتے ہیں، آج ہماری پوزیشن کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صحیح، یہ موضوع ہے، گفتگو ہے، اور بس کچھ توجہ آپ کی خدمت میں دلوانی ہے چند نکات کی طرف، اور اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں گا۔ وہی افراد کے جو ان مجالس میں آنے سے گھبراتے ہیں یا جن کو فقط مجلس گریہ لگتی ہے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، یہاں سے بات شروع کروں گا کہ یہ جو ہے وہ دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں، پھر اتنی بڑی عبادت سے آپ لوگ محروم رہ جائیں، نہ آئیں، یا ہمارے افراد بھی جو آئیں جتنا فائدہ اٹھانا ہے ویسے اٹھا نہ پائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ کو وہ کاش اور حسرت والا جو پہلو ہے اس میں چلے جائیں گے۔ سمجھتے ہیں نا، اگر کوئی چیز بھی انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اے کاش ایسا نہ ہوتا۔ صحیح، یہ حسرت رہ جاتی ہے۔ ہم لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ہو کہ جس کی زندگی میں اے کاش نہ آیا ہو۔ سب تقریباً ایسے ہوں گے کہ زندگی میں اے کاش یا پچھتاوا یا حسرت رہ جاتی ہے بعض اوقات۔ ضرور نہیں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے ایسا ہو، نیکوکاروں کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کم اگر نیکی کی ہو، چھوٹی نیکی کی ہو، تو جب بڑی نیکی سامنے آئے تو پھر انسان کہتا ہے کہ بڑی نیکی کر سکتا تھا، نہیں کی، چھوٹی پر راضی ہو گیا ہوں۔ جیسے آیت اللہ قاضی طباطبائی کہ وادی السلام میں جن کی مرکز مبارک ہے، کہ جن سے پوچھا گیا موت کے بعد، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ کسی نے خواب میں انہیں دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے وہاں کی، آگے کی کیا خبر ہیں، کوئی خاص چیز؟ تو انہوں نے بتایا کہ خاص چیز یہ ہے، حسرت رہ گئی ایک۔ تو انہوں نے کہا کیا حسرت رہ گئی، اے کاش کیا چیز؟ تو جواب دیا کہ زیارت عاشوراء 1 دفعہ پڑھتا تھا دن میں، اب یہاں آ کے پتہ چلا اے کاش زیادہ دفعہ پڑھتا، تو زیادہ دفعہ اس کی تلاوت کرتا۔ تو توجہ فرمائیے کہ ضرور نہیں ہے کہ گناہ گار ہی اے کاش کریں، بلکہ نیکوکار بھی اے کاش کہہ سکتے ہیں۔ حتیٰ زندگی میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اپنی زندگیوں میں، بعض اوقات انسان کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، پھر جلدی سے کوئی پرافٹ کی چیز آئے تو فوراً بیچ دیتا ہے، 2-4 سال گزرے تو پھر کہتا ہے اے کاش نہ بیچتا۔ کوئی بزنس ڈیل ہو تو بعض اوقات جلدی انسان کر بیٹھتا ہے یا نہیں خریدتا، بعد میں کہتا ہے کہ اے کاش پرچیز کر لیتا، اب اس کا ریٹ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ شادی کرنی ہو، کسی اور سے شادی ہو گئی ہو، 2-4-5 سال بعد کہتا ہے کاش اس سے نہ کرتا۔
اگر کہے نہ زبان سے لیکن دل میں یہ چیز ہے کاش والی ہوتی ہے. یا مرد کے حوالے سے خاتون کہتی ہے اس شوہر سے شادی کر لی بدبخت ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے، اگرچہ خواتین جو ہے دل میں کم باتیں رکھتی ہیں، زبان پر لے آتی ہیں یا کسی کے سامنے اظہار کر دیتی ہیں، اگرچہ یہاں نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا، لیکن اے کاش اور حسرت اور پچھتاوا، جسے آپ لوگ میرا خیال میں وہ انگلش میں ریگریٹ کہتے ہیں یا گلٹی فیل کرنا، یہ زندگی میں ہوتا ہے، ہم سب کی زندگیوں میں یہ اے کاش ہے، کم و بیش ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، اے کاش ضرور ہے، حسرت ہے. لیکن یہ حسرت اور اے کاش جو ہے بعض اوقات بہت خطرناک حد تک چلی جاتی ہے. یہ جو ہے نا وہ ریگریٹ بہت بڑے لیول پر چلی جاتی ہے. تاریخ میں ہمیں ایسے کردار نظر آتے ہیں کہ جن کی اے کاش بہت بڑے لیول پر چلی جاتی ہے، اور جب جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پچھتاوا، پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. کیا کرتا ہے؟ ہاتھ ملتا رہتا ہے. ایک کردار جسے آپ لوگ بارہا سن چکے ہیں، نام نہیں لوں گا، کردار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں بھی ہم لوگ بھی یہ سیکھ سکیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں تاریخ میں. ہم لوگوں نے جو اتنی مجالس سنی ہیں، ایک کردار آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں مثال کے طور پر، تاکہ وہاں سے ہم سیکھ سکیں. شاید آدھا سنا ہوا ہے، آدھی بات نہیں سنی ہوئی، تو وہ جو پوری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقتسا پر. اللہم صلی علی محمد. اس کریکٹر کا نام نہیں لے رہا ہوں، نام آپ لوگوں نے بتانا ہے. شخص جو ہے وہ کوفہ کا رہنے والا ہے اور بہت پیسے والا ہے اور بہت دلیر ہے، شجاع ہے، اور ہے عثمانی، خلیفہ سوم کا سپورٹر ہے. اور قتل عثمان کے بعد، قتل خلیفہ سوم کے بعد یہ صورتحال یہ ہوتی ہے، کوفہ سے چلا جاتا ہے شام، امیر شام کے پاس اس کا ہو جاتا ہے. اور جب پھر صفین ہوتی ہے امیر المومنین اور امیر شام کے درمیان، معاویہ کے درمیان، تو پھر یہ معاویہ کی طرف سے لڑنے آتا ہے کوفی، لیکن شام چلا گیا ہے اور شام میں امیر المومنین کے خلاف ہے، اور پھر معاویہ کے ساتھ ہو کر صفین میں لڑنے آیا ہے. 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت کے بعد جب پتہ چل جاتا ہے کہ کوفہ میں شہید ہو گئے ہیں، پھر یہ شام سے دوبارہ واپس آ جاتا ہے کوفہ میں. اب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب اب شہید ہو چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہے. یہی شخص زندگی کے مختلف مراحل طے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 60 ہجری آ جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. اور امام علیہ السلام جب مکہ سے نکلتے ہیں کربلا کی طرف، ایک منزل ہے جس کا نام ہے قصر بنی مقاتل. قصر بنی مقاتل میں امام علیہ السلام کا پڑاؤ ہوتا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، رکتے ہیں امام علیہ السلام، اور امام خبر رکھتے ہیں افراد کی. امام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نزدیک ہی اس کا بھی مسکن اور ٹھکانہ ہے. امام پہلے اپنے ایک صحابی حجاج ابن مسروق کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس شخص کو کہو کہ نواسہ رسول تمہیں نصرت کے لیے بلا رہے ہیں. حجاج ابن مسروق جاتے ہیں، جا کر امام حسین علیہ السلام کا پیغام اس شخص تک پہنچاتے ہیں. یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ساری بات سن لی ہے، میں کوفہ سے نکلا ہی اسی لیے ہوں کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ کوفہ میں اب جنگ ہونے والی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے آقا اور مولا حسین وہ مارے جائیں گے، اور میرا ساتھ دینا کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کے لیے. بس تم جا کر ان سے کہو کہ میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ، اور میرا دل بھی نہیں ہے کہ میں ان کو دیکھوں یا وہ مجھے دیکھیں. یہی جواب جا کے تم اپنے آقا حسین کو دے دو.
حجاج ابن مسروق امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور یہی جواب اس شخص کا امام کو دیتے ہیں۔ امام بھی ہدایت کے آپ کو پتہ ہے ہادی ہیں، کسی بھی طور پر کسی شخص کو جانے نہیں دیتے کہ یہ نکل جائے۔ امام بھی اتمام حجت کے لیے چلے جاتے ہیں، اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ مجھے نہ دیکھیں میں ان کو نہ دیکھوں، میری یہ خواہش۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سننے کے باوجود بھی، کیونکہ ہادی ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہیں، اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس کا نام لیتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی نام نہیں لے رہا، یہ کریکٹر آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ امام نام لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص، تجھے پتہ ہے تیرے شہر والوں نے مجھے لیٹر لکھے تھے، بلایا ہے مجھے اور کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ابھی جو میں خبریں سن رہا ہوں راستے میں، وہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تیرے شہر والے اب میرا ساتھ نہیں دینے والے، مجھے خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد امام ایک جملہ فرماتے ہیں جو معمولاً امام لوگوں سے کہتے نہیں ہیں۔ اس شخص سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تو نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ معمولاً امام کا لہجہ ایسا نہیں ہوتا۔ امام کہتے ہیں کہ تیری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، اب موقع ہے تجھے ان گناہوں کی تطہیر کرنے کا، اپنے آپ کو پاک کرنے کا موقع ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لشکر میں شامل ہو جا، ہمارے اصحاب میں سے ہو جا اور ہمارا ساتھ دے، اور اگر جنگ ہو تو ہمارے ساتھ مل کے دشمن سے لڑ۔ اس نے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے سنے، اس نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم، مجھے پتہ ہے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں سعادت کی انتہا ہے، مجھے پتہ ہے، خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں آپ کا ساتھ دوں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے یہ شخص۔ تو پھر امام فرماتے کیا ارادہ ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات بھی پتہ ہے کہ میرا ساتھ دینا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا میرا ساتھ دینا۔ اور اگلی چیز یہ کہتا ہے کہ معاف کیجئے، مجھے ابھی نہیں مرنا ہے، مجھے بہت اچھی نہیں لگتی ہے، مجھے نہیں مرنا ہے، مجھے زندہ رہنا ہے۔ امام کو یہ جملے فرما رہا ہے، امام کے سامنے یہ جملے کہہ رہا ہے یہ شخص کہ مجھے ابھی نہیں مرنا ہے۔ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ایک گھوڑا ہے وہ بہت قیمتی گھوڑا ہے، اور یہ ایک تلوار ہے، یہ بھی بہت قیمتی تلوار ہے اور زبردست ہے، یہ گھوڑا اور تلوار میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ گھوڑا بھی لے لیجئے اور تلوار بھی لے لیجئے اور جا کر اس سے دشمن کا مقابلہ کیجئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملے سنے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم گناہگاروں اور فاسقوں کی تلواریں اور گھوڑے نہیں لیا کرتے، ہم تجھے بچانے آئے تھے، لیکن تو اگر بدبختی کی اوج پر پہنچ گیا ہے تو بس یہ بات یاد رکھ کہ اتنی دور چلا جا کہ ہماری صدائے استغاثہ کو تو نہ سنے۔ اگر تو نے ہماری صدائے استغاثہ کو سنا اور اس کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا تو قیامت کے دن تو جہنمیوں میں سے ہوگا، دور چلا جا۔ بس اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام قصر بنی مقاتل سے کربلا کی طرف چل پڑے، یہ دوسری طرف چلا گیا۔ یہاں تک آپ نے یہ سنا ہوا ہے۔ اس شخص کا نام کیا ہے؟ عبید اللہ ابن حر جوفی، عبید اللہ ابن حر جوفی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے، 2 کو 10 کو امام علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔
یہ کوفے میں گیا، اس کو خبر مل گئی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے کوفے میں۔ اب جیسے ہی کوفے میں خبر ملی اس شخص کو، تو اس نے شاعر تھا، اس کو ایک دم سے اس کے قلب نے جھنجھوڑا، اس نے شعر لکھے حسرت والے کہ فَيَا لَكَ حسرتن، کہ اے حسرت، اے کاش، پچھتاوا ہوا ہے کہ حسین نے مجھے دعوت دی تھی اور میں نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہی۔ حسین مجھے جاویدانی اور عبدی بنانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کی۔ اگر میں ان کی دعوت پر لبیک کہتا تو میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا، قیامت میں بھی کرامتوں والوں میں سے شمار ہوتا، میرا کتنا مقام ہوتا۔ کہتا ہے اے کاش، کوئی کہہ رہا ہوں حسرت، اے کاش، سارا اشعار ہیں، شعر ہیں۔ فقط شعر نہیں کہے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد ہی یہ سید الشہداء کی قبر مبارک پر بھی آیا اور آ کر وہاں قصیدہ پڑھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ 14 شعر کہے قصیدے کے کہ حسین تم کون ہو، حسین تم کون سی ہستی ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شعر کہے، چاہے کوفہ میں اے کاش کہے، حسرت سے جتنی بھی شعر لکھے، یا قبر مبارک پر آ کے قصیدے پڑھے، یہ بتائیے کہ اس نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ بس بعض اوقات یہ جو حسرتیں ہوتی ہیں، اے کاش ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، یہ بدبختی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ اگر وقت کا امام بھی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہو اور دوسری طرف سے تیاری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی تاریخ اگر ملاحظہ کیجئے تو یہ 6 سال زندہ رہا ہے عبید اللہ ابن حر جوفی۔ امام کی شہادت کے بعد ایسا نہ سمجھیے کہ یہ پھر راہ راست پر آ گیا، نہیں، امام کی شہادت کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مختار کا پلڑا بھاری ہے، مختار کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑا عرصہ بعد مصعب ابن زبیر کو دیکھا، اس کے ساتھ ہو گیا، مختلف افراد کے ساتھ، ہے نا، کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، کہ جدھر دیکھا کہ جو پارٹی سٹرونگ ہے ادھر ہو گیا۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ ایک جنگ میں یہ زخمی ہو گیا، اور زخمی کے باوجود یہ لڑتا رہا۔ اس کے بعد جب زیادہ زخمی ہو گیا تو کشتی میں سوار ہوا کہ دوسری طرف بھاگ جائے، دریا کی دوسری طرف بھاگ جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو میں پکڑا جاؤں گا اور اسیر ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو اسی زخمی حالت میں دریا میں گرا لیا، خودکشی کر لی اور فی النار ہوا۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ یہ بعض اوقات اے کاش بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اے کاش اور حسرت کی۔ جو آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرنا ہے کہ ہم تاریخ میں کہاں کھڑے ہیں۔ اپنے آپ کو عبید اللہ ابن حر جوفی کی جگہ پر لے جائیے سارے۔ اب خدا کی قسم اٹھا کے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے کہ اگر ہم ہوتے کیا کرتے؟ یقین کریے ایک شیعہ نے یہ جملے کہا ہے کہ قسم خدا کی، اس نے کہا اگر ہم ہوتے عبید اللہ ابن حر جوفی گھوڑا دینے کے لیے تیار ہو گیا، اپنی قیمتی تلوار دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اگر ہم ہوتے ہم لوگ کو نہ دیتے۔ یہ اس نے کہا کہ گھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بہترین گاڑی، ہم حاضر ہیں دین کے لیے گاڑی دینے کے لیے؟ نہیں حاضر ہوتے۔ اس نے کہا تلوار کا مطلب ویپن ہے، اس ٹائم کی بہترین تلوار عبید اللہ ابن حر جوفی اگر امام کو دینے کے لیے تیار ہو گیا، یہ اس کی پوزیشن تھی۔ لیکن ہم ہوتے تو قطعاً تلوار بھی نہ دیتے اور گھوڑا بھی نہ دیتے، جو بھی آج کل کی اس کی تطبیق بنتی ہے۔ آپ تصور کیجیے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے مومن ایسے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس کریکٹر پر لے کے جائیے، کمپیئر کیجئے کہ اگر ہم ہوتے کیا ہوتا۔ زور لگانا پڑتا ہے بعض اوقات،
زور لگانا پڑتا ہے یا نہیں؟ زور لگانا پڑتا ہے. زور لگانے کی وجہ کیا ہے؟ جھول ہے شخصیت میں. زُیِّنَ لِلنَّاسِ، جو آیت خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ ہے جھول. قرآن نے بتایا کہ یہ جو حسرت اور اے کاش ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں اے کاش بندہ کہتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ یہ جو محبت دل میں ڈال دی گئی ہے شیطان کی طرف سے، اس نے مزین کر دیا ہے، اتنی زیادہ اٹیچمنٹ کر دی ہے کس کے ساتھ؟ نساء کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بنی بیٹوں کے ساتھ. قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، جو سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، جو بینک بیلنس ہیں، ان کے ساتھ محبت جو شیطان نے پیدا کر دی ہے، اس کی وجہ سے انسان میں جھول آ گیا ہے. اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو کہتا ہے کاش، یا لیتنی قدمت لحیاتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا. قرآنی جملے ہیں، قرآنی آیات ہیں، اے کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا. اے کاش کی اگر آیتیں آپ لوگ نکالیں، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش، قیامت کے دن یہ کہے گا اے کاش میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے اپنا بھی ستیہ ناز پھیر دیا اور مجھے بھی لے ڈوبا. ضال اور مضل، خود بھی گمراہ اور مجھے بھی اس نے گمراہ کر دیا. یہ اے کاش ہے، حسرت ہے. بس یہ جو اے کاش اور حسرت ہے، اس سے نکلنا ہے. دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو ہم ان ایام میں جو اتنی مجالس سن چکے ہیں، جو سالہ سال سے مجالس سن رہے ہیں، جو سالہ سال سے علماء اور ذاکرین کو سن رہے ہیں، خواتین بھی حضرات بھی، آئے یہ جو اٹیچمنٹ ہے، یہ اٹیچمنٹ کچھ کم ہو سکتی ہے اس مجلس کی وجہ سے، تب فائدہ ہے. اگر نہیں، فائدہ پھر بھی ہے ذرا کم ہے. ابھی آج کسی نے بھیجا کہ اتنا شور مچایا، انہوں نے کہا کہ بچہ میرا کڈنیپ ہو گیا بچہ. کہا کیا ہوا؟ کسی دوسرے نے کہا تو وہ تو گھر بیٹھا ہے بچہ. اس نے کہا گھر ہے لیکن اس موبائل نے بچے کو کڈنیپ کر دیا ہے، ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتا، کوئی بات کریں اس کا جواب نہیں دیتا. یہ جو موبائل ہے اس نے کڈنیپ کیا ہوا ہے بچے کو. کیا کریں؟ ماں باپ پریشان ہیں. ماں باپ کی کیا آپ پوچھتے ہیں؟ ماں باپ خود کڈنیپ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. ان کو ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کو ٹائم دے سکیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کے مسائل کو سن سکیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کی باتیں سن سکیں، بچوں میں بچے بن سکیں، بچوں کے مسائل سن سکیں. ہر ٹائم اسی پر ہے. میاں بیوی کا تعلق آپس میں خراب ہے. کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے. اب جب ڈائیورس ہو جاتی ہے، 1 مہینے کے بعد خاتون کہتی اے کاش ایسا نہ ہوتا. کیوں سٹیمپ لگ جاتی ہے ڈائیورس کی؟ خاتون پر زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ ہونا نہیں ایسا چاہیے. مرد بھی اسی طرح، اگر خدا نخواستہ قصور ہو جس کا بھی ہو، 2 طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا. معمولاً 2 طرفہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اے کاش، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ اٹیچمنٹ ہے. یہ اٹیچمنٹ جب کم ہوگی تو تب مجالس صحیح فائدہ دے سکیں گی. تب ہم اپنے آپ کو سوچیں گے، سمجھیں گے کہ ہم اگر اس جگہ پر ہوتے کیا کرتے. ہم اگر عبید اللہ ابن حر جوفی کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ دیتے ساتھ. ابھی 1000 مسائل ہیں ہمارے لیے، 1000 مشکلیں ہیں جس کے پاس ہمارے پاس جواب ہے دینے کے لیے، لیکن ابھی کسی کو جواب نہ دیجیے. اپنے نفس سے پوچھئے کہ اگر ہم ہوتے تو تاریخ میں کس جگہ پر کھڑے ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں سے قرار نہ دے جو قیامت کے دن افسوس، پچھتاوا اور حسرت والے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بولیں، بلکہ ہم کو ان میں سے قرار دے کہ جس کے بارے میں خود ائمہ اطہار علیہ السلام کہیں کہ یا اللہ، اے ملائکہ، اے فرشتوں، ہٹ جاؤ، یہ میرے شیعہ ہیں، آنے دو انہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں سے قرار دے. اور وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا کہ جب خلوص سے آنسو گریں گے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پھر دلوں کو روانہ کیجئے کربلا اور یہ ذکر دوبارہ تکرار کیجئے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیب دار ہیں وہ جو اس سال بھی مشرف ہو رہے ہیں سید الشہداء کی زیارت کے لیے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ امام کے زائرین میں سے ہمیں قرار دے. کربلا نام ہی جب آتا ہے کربلا پھر لازم و ملزوم ہے آگے آئے گا حسین. کربلا یعنی حسین. جب حسین نام آئے گا، ایک استاد فرماتے ہیں کہ کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اپنے دلوں کو تیار کرو کہ جب بھی نام حسین آئے تو آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہونے لگ جائے، خود بخود جاری ہونے لگ جائے. پروردگارہ تجھے اس ذکر کا واسطہ ہمارے آنسو میں اخلاص پیدا فرما دے، یہ بھی قیامت کے دن بک سکے، بکنے کے قابل ہو سکے. پروردگارہ قبول کر دے ہم اپنی گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو. اسی لیے تو اس بارگاہ میں آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں تاکہ اپنے گناہوں کو بخشوا سکے. پروردگارہ یہ جو پڑھنے والا یہ خود بھی گناہگار ہے. پروردگارہ اپنے پیارے کے واسطہ، اپنے پیارے حبیب کی پیاری آل کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماؤ. پروردگارہ ہمیں ان راتوں میں وہ جملے امام یاسر جل اللہ تعالی فرج الشریف کی یاد آ رہے ہیں جو اپنی جد پر پڑھے تھے زیارت نائیہ میں ہے. وَرُفِعَ عَلَى الْقَنَاةِ رَأْسُكَ وَصُبِّيَ عَلَى أَهْلِكَ كَالْعَبِيدِ. میں قربان جاؤں اپنی اس جد پر کہ جنہیں شہید کرنے کے بعد بھی ان ظالموں کا دل نہ بھرا. ان ملعونوں نے کیا کیا؟ سروں کو کاٹنا شروع کیا، کاٹنے پر اکتفا نہ کیا، عزاداروں اجساد مطہرہ پر گھوڑے دوڑانا شروع کیے. گھوڑے بھی دوڑا لیے، گھوڑے دوڑانے کے بعد بھی اپنا کینہ کم نہ کیا. عزاداروں امام یاسر کو یہی جملے رلا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَرُفِعَ عَلَى الْقَنَاةِ رَأْسُكَ. اب سروں کو نیزوں پر بلند کرنا شروع کیا. وَصُبِّيَ أَهْلُكَ كَالْعَبِيدِ. اور بیویوں اور بچوں کو کنیزوں اور غلاموں کی طرح اسیر بنانا شروع کیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ تصور کیجئے کہاں یہ نبی زادیاں اور کہاں ہاتھوں میں رسن، کہاں یہ نبی زادیاں اور کہاں اجساد مبارکہ جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت
بیت پر پڑے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے جب 11 کے دن کو سب بیویاں تیاری کریں گی اسیر بننے کے لیے، اب پتہ نہیں کس طرح ایک ایک بی بی اور ایک ایک بچے کو زینب کبریٰ سوار کروائیں گی۔ لیکن مقتل نے یہ جملے لکھے ہیں، جب زینب سب کو بٹھا چکی، فَنَظَرَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا، بی بی نے دائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا۔ یقیناً زینب کو مدینہ یاد آ گیا، یقیناً زینب کبریٰ کو مدینہ یاد آ گیا ہوگا۔ ایک طرف عباس ہے، دوسری طرف علی اکبر ہے، اون و محمد ہے، سید الشہداء ہے، لیکن قربان جاؤں بی بی آپ کی اسیری پر اور آپ کے اس امتحان پر۔ اب تصور یہ کیجئے کہ جب یہ بی بی سب کو سوار کر چکی، ہاتھوں میں رسن ہے، ہاتھوں میں رسن ہے، اسیری ہے، اب نہیں معلوم کس طرح سواری پر سوار، کس طرح سواری پر سوار ہوئی ہوگی، اپنے شہیدوں کو کس طرح الوداع کیا ہوگا، بھیا کو کس طرح الوداع کیا ہوگا۔ ایک جملہ ملتا ہے، آخری دفعہ جب دیکھا بھیا کو یہ جملہ کہا، اللہم تقبل ھذا القربان، اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگارا ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ یقیناً جواب الہی بھی آیا ہوگا، اے زینب ہم نے قبول کیا، اب حسین کا امتحان ختم، اے زینب آپ اور ام کلثوم کا امتحان شروع، آپ اور ام کلثوم کا امتحان شروع۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب یہ اسیر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد عزادارو جب کوفہ لایا گیا، آپ کو معلوم ہے مقتل میں ایک جملہ ہے، کوفہ میں ڈائریکٹ نہیں لایا گیا، دروازہ کوفہ پر ان بیویوں کو کتنے گھنٹے کھڑا ہونا پڑا، ان بیویوں کو انتظار کرنا پڑا۔ اب نہیں معلوم علی کی بیٹیاں کس طرح کھڑی ہوگی، علی کی بیٹیاں دروازہ کوفہ پر کس طرح کھڑی ہوگی۔ یہ وہ نبی زادیہ تھی، ان کی ماں وہ تھی کہ جب وہ رسول پاک تشریف لاتے تھے، بی بی کو دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آئے قربان جاؤں زینب ام کلثوم، آپ کا کتنا سخت امتحان تھا، آپ کا کتنا سخت امتحان تھا۔ عزادارو اس کے بعد جب دربار میں بیویوں کو لایا گیا، ایک جملہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، ایک جملہ یہ عربی میں ہے، دخلت زینب علی ابن زیاد، دخلت زینب علی ابن زیاد۔ عزادارو جب ذاکر آیت اللہ تہرانی کے سامنے یہ جملہ پڑھ رہا تھا اور یہ پڑھ کر آگے گزرنا چاہا، آیت اللہ تہرانی نے روکا، کہا ذاکر ٹھہر، پتہ ہے تو نے کیا جملے ادا کیے ہیں، پتہ ہے کیا کہا ہے، تو نے کہا ہے کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ پتہ زینب کون، پتہ ہے زینب کون تھی؟ زینب چادر تطہیر کی وارث زینب، اور ابن زیاد کون؟ جو رجس اور نجاست سے بھرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ نبی زادی کس طرح ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، بیوی نے کنیزوں کے جھرمٹ میں اپنے آپ کو چھپا لیا، کہیں اس پلید کی نظر میرے پر نہ پڑے۔ عزادارو جب یہ پلید ابن زیاد آیا، اس نے دربار میں نگاہ دوڑائی، دیکھا ایک خاتون اپنے آپ کو بچا رہی ہے۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے، 3 دفعہ سوال پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر ایک ملعون نے کہا یہ علی کی بیٹی زینب، علی کی بیٹی زینب۔ پتہ نہیں بی بی نے کس طرح یہ وقت برداشت کیا ہوگا،
پتہ نہیں کس طرح تحمل کیا ہوگا۔ عزاداروں وہ مصائب آسان ہوتے ہیں جو ذہن میں تصور کرے انسان، لیکن ان مصائب کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ نبی زادیوں نے سارے مصائب سوچے تھے، لیکن ایک مصیبت ایسی تھی جب کوفہ سے بھی شام کی طرف لے جایا گیا، سر عقدہ سے حسین آگے آگے ہے، بیویوں پیچھے پیچھے ہے۔ بی بی فرماتی ہے محتمہ ہم تو یا شقیق فؤادی، اے میرے ماں جائے سارے مصائب کے لیے تیار تھی لیکن کبھی بھی اس مصیبت کے لیے تیار نہیں تھی۔ نو کے نیزہ پر تیرا سر ہوگا، میں پیچھے میں پالان اونٹوں پر ہوگی۔ عزاداروں میرے مولا کا جواب آیا، سر اقدس سے تلاوت قرآن جاری ہوئی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے حسین آپ مظہر غیرت الہی ہے، یقیناً قرآن نے تلاوت اس لیے کی، علماء کہتے ہیں اس لیے کی کہ سارے ملعونوں کی توجہ زینب سے ہٹ کر سید الشہداء کی طرف